جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ناظرین، ایک نوجوان اپنی زندگی سے بہت مایوس اور اداس تھا۔ اس کی زندگی میں رونق اور تازگی نہیں تھی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مقصد اور مشن نہیں تھا۔ پریشانی کے اسی عالم میں وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا کہ میں اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ بزرگ نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ دونوں نکل پڑے۔ بہت دور چلنے کے بعد ایک ندی آئی جس میں بہت سارے لوگ ریت چھان چھان کر سونا ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی آدمی گردن تک پانی میں تھا تو کوئی کمر بھر۔ سارے لوگوں کے ہاتھ میں چھلنی تھی۔ بزرگ نے کہا، 3 قسم کے لوگ یہاں ہیں۔ نوجوان نے تجسس بھری آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ندی میں اترے، چھلنی لی اور ریت چھاننا شروع کیا اور انہیں پہلے ہی بار میں سونا مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، گھر واپس گئے اور سونا بیچ کر مالا مال ہو گئے اور بقیہ زندگی عیش و آرام سے گزاری۔ دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو سونا ملتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا انہیں یقین ہے کہ ندی میں سونا موجود ہے، اس لیے وہ اس امید میں ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں بھی سونا ضرور مل جائے گا، لہٰذا وہ ریت چھاننے میں مشغول ہیں۔ بے صبری سے نوجوان نے پوچھا کہ تیسری قسم؟ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے چھلنی لی، ندی میں اترے اور تھوڑے دنوں تک ریت چھانا اور پھر اکتا کر چھوڑ دیا۔ ہمت ہار بیٹھے کہ انہیں سونا ملنے والا نہیں۔ نوجوان نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا کہ اس کا زندگی کے مقصد سے کیا لینا دینا ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، اس دنیا میں بھی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو بچپن میں ہی اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کیا بننا ہے، ان کا کیا شوق ہے اور ان کی کیا جستجو ہے، لہٰذا وہ اپنے مقصد کے حصول میں جڑ جاتے ہیں اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی خوبصورت سی زندگی کا مقصد اور ہدف معلوم کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے۔ بالآخر وہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ نکالتے ہیں اور پھر کامیابی اور ترقی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں جانا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے۔ تھوڑی سی جد و جہد کرنے کے بعد وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر کبھی اپنی زندگی کا مشن نہیں ڈھونڈتے۔ تم بھی اپنی زندگی کا مقصد اس وقت تک ڈھونڈتے رہو جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم کیوں کر پیدا ہوئے۔ بزرگ کا آخری جملہ نوجوان کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہا تھا اور دونوں ندی سے واپس ہو رہے تھے۔ مقصد کی تعین و تحدید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ مقصد کے تعین کے وقت بہت واضح طریقہ کار موجود ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ مقصد کا تعین دماغ سوزی اور محنت کا کام ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ صحیح طور پر طے شدہ گول اور مقصد آدھی راہ طے کرنے کے مترادف ہے۔ مشہور امریکی موٹیویشنل اسپیکر ہے، ان کا قول ہے کہ خواہش اور مقصد میں فرق ہے۔ ہر آدمی امیر، شہرت یافتہ اور باعزت بننا چاہتا ہے۔ ہر طالب علم اپنے شعبے میں آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں، بیٹا تمہیں کیا بننا ہے، وہ فوراً جواب دے گا، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں اور آرزوئیں ہیں۔ اس کے برخلاف مقصد اور مشن چند خاص نقاط پر مشتمل ہوتا ہے۔ مقصد کی تعین و تحدید ہوتی ہے، اسے ناپا اور تولا جا سکتا ہے اور اس کے پروگریس کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حصول کے امکانات ہوتے ہیں۔ وہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہوتا۔ زمینی حقائق اور موجودہ وسائل و ذرائع پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ کب تک اس کو مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ اسی کو انگریزی میں اسمارٹ گولز کہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے صحافی بننا ہے، مجھے بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ یہ سب خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ محض خیالات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں 2025 تک یونانی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لوں گا۔
اس قسم کے جملے وعدوں اور عزائم کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں جو آپ کے عزم مصمم اور پختہ ارادے کے شاہکار ہیں۔ لہٰذا اسمارٹ گولز بنانے کے لیے ہمیں اسمارٹس کی ساری شروط پر یعنی ساری شرائط پر اترنا بھی ہوگا۔ کوئی بھی ہدف یا مقصد آپ بنائیں، اسمارٹ کے میزان پر جانچ کر لیں۔ اگر وہ اس پر صحیح اترتا ہے تو قابل تنفیذ ہے، نہیں تو کہیں نہ کہیں لغزش اور چوک ہے۔ یاد رکھیں، بغیر مقصد کی زندگی لا حاصل اور بے سود ہے، بے مزہ ہے۔ ناظرین، اس وقت 10ویں 12ویں کے امتحانات چل رہے ہیں۔ بچے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان طلباء و طالبات کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو طے کریں، مایوس ہرگز نہ ہوں، بس اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ جب کسی کام کا عزم کر لیا جائے اور ایک مقصد کے تحت اس پر عمل کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ چلیے ناظرین، یہ آج کا مختصر سا پیغام تھا دا میسج پروگرام کے ذریعے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے میری آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ریس، عربی جبہ، شایا توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ، صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔